السلام علیکم میرے یوٹیوب چینلز اینڈ فیملی ممبرس، آپ سب میری فیملی ہیں اور اسی لیے میں آپ کے لیے مختلف قسم کی ویڈیوز بنا رہی ہوں۔ آج کل جیسے کہ اسکول بند ہیں اور بچوں کو بہت ضرورت ہے کہ وہ خود سے کچھ نہ کچھ پڑھیں، تو جن بچوں کی انگلش اور اردو کچھ ویک ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گرامر کا استعمال زیادہ کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ آج میں نے سوچا کہ 9th 10th کے بچوں کو اردو گرامر کی سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے آج کل، اور میں اکثر نوٹ کرتی ہوں کہ ٹی وی چینلز میں بھی اردو جو لکھی ہوئی آتی ہے اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے اردو سیکھنے پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان بھی ہے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اردو اچھی آنی چاہیے۔ تو انگلش میڈیم اسکول کے جو بچے ہیں ان کی بھی اردو اکثر ویک ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو بچوں کو اردو سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے صرف و نحو سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طور سے سیکھ اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کی بھی کچھ اصول ہیں جنہیں گرامر یا قواعد کہا جاتا ہے۔ ان کے جاننے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک ٹھیک بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ قواعد کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ صرف اور دوسرا حصہ نحوی حصہ یا حصہ نحو ہے۔ صرف قواعد کا وہ حصہ جس میں مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، اسم ہے یا فعل یا حرف ہے۔ اس حصہ قواعد میں صرف کلمات و الفاظ ہی موضوع بحث ہوتے ہیں۔ علم صرف میں لفظ کے لغوی معنی کے بجائے اس کے مفہوم سے بحث کی جاتی ہے جو بول چال میں مطلوب ہوتا ہے۔ نحو قواعد یا گرامر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ نحو کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نحوی تفصیلی، جملوں کو الگ کرنا۔ نمبر 2 نحو ترکیبی، یعنی مرکب جملوں کو ملانا۔ اب ہم سب سے پہلے حصہ صرف کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے لفظ کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ لفظ کس کو کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، پانی، روٹی، چائے، میز وغیرہ وغیرہ۔ لفظ کی قسمیں کتنی ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لفظ موضوع، نمبر 2 لفظ محمل۔ لفظ موضوع وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اور اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، مثلا کباب، روٹی، کھانا۔ لفظ محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں، جیسے روٹی کے ساتھ ہم بوٹی استعمال کرتے ہیں، تو یہ بوٹی جو ہے یہ لفظ محمل ہے۔ اسی طرح سے کھانا وانا اکثر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں وانا جو ہے وہ لفظ محمل ہے۔ کتاب وتاب، اس میں وتاب جو ہے لفظ محمل ہے۔ لفظ موضوع کی قسمیں بھی 2 ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لفظ، پھر لفظ کی قسمیں، پھر لفظ موضوع، پھر لفظ محمل، اور اب لفظ موضوع کی قسمیں۔ نمبر 1 کلمہ اور نمبر 2 کلام۔ اب سب سے پہلے ہم کلمہ کو لیں گے اور اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد، آیا، گھر وغیرہ۔ اس کا دوسرا حصہ ہے کلام۔
لفظ موضوع کی قسمیں ہیں یہ. سب سے پہلے ہے کلمہ جو ہم نے پڑھا، اس کے بعد ہے کلام. کلام دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں. جیسے نیک لڑکا طاہر نیک ہے. اب ہم پڑھیں گے کلمہ کی قسمیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف. سب سے پہلے ہم اسم کی طرف آتے ہیں. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو. جیسے محمود، لاہور، پنکھا یا نام کی جگہ استعمال ہو. مثلاً وہ، وہاں. اسم کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. یہ کلمہ کی پہلی قسم تھی، اسم. کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل. فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا بتائے اور جس میں 3 زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی سا بھی زمانہ پایا جائے. جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا. اب کلمہ کی 3 قسموں میں سے ہم نے سب سے پہلے پڑھا اسم، اس کے بعد ہم نے پڑھا فعل. اب ہم آتے ہیں حرف کی طرف. حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے. وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے. جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا. اس میں سے اور تک 2 حرف ہیں. اسم کی قسمیں اب ہم پڑھیں گے. اسم کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم ذات اور نمبر 2 اسم صفت. اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے. جیسے محمود، قلم، دیوار وغیرہ. اس کی دوسری قسم ہے اسم صفت. یہ وہ اسم ہے جو کسی کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے، یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے. جیسے نیک لڑکی، تیز گھوڑا. یہاں نیک اور تیز اسم صفت ہیں. یہاں تک تو ہم نے یہ سب پڑھا کہ حصہ صرف. تو اسم صفت کے بعد اب آتا ہے اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں. اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں تو اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم معرفہ اور اسم نکرہ. یہ عموماً آپ نے پڑھا ہوگا کہ نکرہ اور معرفہ یہ بہت اہم اسم ہیں جو تقریباً 5ویں سے لے کر ہمیں BA اور MA تک یہ اسم ہمارے کام آتے ہیں اور اکثر یہ گرامر میں ہم سے پوچھے جاتے ہیں. تو یہ اہم بھی ہیں اور تقریباً سب جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس کا پڑھ لینا بہتر ہے. تو اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے. جیسے کوہ ہمالیہ، بانگ درا، لاہور اور محمود وغیرہ. اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں. تو اسم معرفہ کی قسمیں ہیں. یہ 6 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام اور اسم تنکیر. تو آج ہم اپنا ٹاپک جو ہے یہیں پر کلوز کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ دلچسپی سے یہ میرا سارا لیسن سنیں گے اور انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے. میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنی قیمتی آراء سے مجھے نوازتے رہیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.